اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان اللہ على كل شیء مقتدرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہم اور آپ کو سمجھایا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی معمولی ہے، وقتی ہے، تھوڑی دن کے لیے۔ دنیا یہ عربی ایک ورڈ ہے، لفظ ہے۔ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ اسی سے عربی میں آتا ہے ادنو منی، تم میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اسی سے بنا ہے دنیا، جو قریب کی چیز ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ مطلب اس کا خاتمہ بہت قریب ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، آپ لوگوں سے دنیاوی زندگی کی مثال ایک پانی سے دے دیجئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ لوگوں سے مثال بیان کیجئے کہ دنیا کی زندگی ایک پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر وہ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے سرسبز و شاداب ہریالی نکل آتی ہے۔ جب وہ پودے نکل آتے ہیں فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پودے سوکھ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ تذروه الرياح، جب سوکھ جاتے ہیں یا تو پک جانے کی وجہ سے یا تو پانی نہ پانے کی وجہ سے، کسی بھی صورت میں جب سوکھ جاتے ہیں پھر وہ کسی حیثیت کے نہیں ہوتے ہیں۔ تذروه الرياح، ہوائیں اسے ادھر ادھر جدھر چاہتی ہیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو بہت اچھی ہیں اور وہ تمہارے رب کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ ثوابا وخیر عملا، ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے پاس جو جمع ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، ثواب ہیں، اور ایک اچھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا کو پانی کی مثال کیوں دی ہے؟ آخر دنیا اور پانی میں کیا ایسی کامن چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھا جائے کہ ہاں دنیا پانی کی طرح ہے؟ امام ثعلبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چونکہ پانی کسی ایک جگہ پہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، جب تک کہ اس کو بہت بندشیں، بہت بند لگا کر نہ روکا جائے، وہ ٹھہرتا نہیں کسی ایک جگہ پہ۔ اسی طرح سے دنیا جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہوگی، کل ان کے پاس ہوگی، پھر ان کے پاس چلی جائے گی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں، لوگوں کے اچھے دن ہوتے ہیں، ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے اچھے دن کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کے اچھے دن کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے پانی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا ہے، ویسے یہ دنیا کسی ایک جگہ پہ جلدی ٹھہرتی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی کبھی کسی ایک حالت میں مستقل طور سے باقی نہیں رہتا ہے، یعنی اس کی حالت، اس کی کنڈیشن بھی بدلتی رہتی ہے۔ اس کو ایک حالت میں روکنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، ٹیکنالوجی اور سائنس کا استعمال کرنا پڑے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جس انسان کو دنیا مل جائے وہ ایک حالت میں، ایسا نہیں کہ ایک بار مالدار ہو گیا تو ہمیشہ مالداری رہے گا، ایک بار خوشحال ہو گیا تو ہمیشہ خوشحال ہی رہے گا، ایک بار غریب ہو گیا تو پورا اس کی نسل و خاندان غریب ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ حالت بدلتی رہتی ہے، وہ کنڈیشنز بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کی طرح کہا۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی اللہ رب العالمین آسمان سے اتارتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہوتا ہے، چاہے سورج کی گرمی سے ہی ختم ہو جائے، زمین اسے جذب کر لے، یا جانور انسان چوپائے پی جائیں، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا آپ کو کتنی بھی مل جائے، ایک نہ ایک دن ضرور وہ ختم ہوگی۔ اگر وہ آپ کو ملی ہوئی دنیا نہیں ختم ہوئی تو آپ ہی ختم ہو جاؤ گے، لیکن ختم تو ہونا ہے، یہ طے ہے۔ اس لیے اس دنیا کو پانے کے لیے آپ آخرت کو برباد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ برباد کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پانی کے اندر گھس جائے، اندر چلا جائے، تو اکثر و بیشتر یہ اندازہ ہوگا کہ وہ مر جائے گا، زیادہ دیر تک کوئی پانی میں رہ نہیں پائے گا۔ ہاں، آکسیجن سلنڈر لے کر، اور جس طرح سے تیراک لوگ ہوتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، سمندر میں غوطہ خور گھستے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن نارمل انسان پانی میں زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ رکے گا،
اس کے بعد اس کی سانس بند ہو جائے گی اور وہ مرنے کے کگار پہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر بہت زیادہ اگر گھسو گے تو آپ فتنے کے شکار ضرور ہوگے، فتنے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اس لیے دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو دنیا کی طرح ہی لیجئے اور اتنا ہی سیریس ہوئیے جتنا دنیا آپ کے لیے کارآمد ہے۔ بہت زیادہ اگر دنیا کے لیے آپ سیریس ہو گئے، دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کو جمع کرنے کی جو ہوس اور تڑپ انسان کے اندر ہوتی ہے، اس میں اگر بہت زیادہ آدمی گھس جائے اور اتنا گھس جائے کہ آخرت کو وہ بھول ہی جائے، آخرت کو بھول کر جو آدمی دنیا کماتا ہے اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں۔ اگر آخرت کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کما رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کئی ہزار کروڑ دولت کے مالک تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے آخرت کا سودا نہیں کیا کہ دنیا کے لیے آخرت کو بیچ ڈالا ہو یا اپنی عاقبت خراب کر لی ہو۔ تو آخرت کے ساتھ دنیا اگر مل رہی ہے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ایسی دنیا لینی چاہیے۔ اور جب اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دولت آتی ہے، یعنی دیندار لوگوں کے پاس دنیا آتی ہے، تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور اچھائیاں پھیلتی ہیں، اور اگر مال برے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو برائیاں پھیلتی ہیں اور معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے۔ ایک پانچویں وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کی مثال دی وہ یہ کہ پانی ایک لمٹ میں جب ہوتا ہے تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، ایک لمٹ میں بارش ہے تو فائدہ مند ہے، اگر یہ اپنے لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کے لیے آفت و مصیبت ہو جائے گی، سیلاب آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے، طوفان سے، پانی سے ہی ڈبویا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ پانی اتنا زمین سے نکلا، آسمان سے برسا کہ وہ پہاڑ کی بلندی تک چھونے لگا۔ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پانی اتنا ہو جائے گا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کتنا پانی بارش ہو جائے گی، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچے گا نہیں، جس کو اللہ بچائے گا وہی بچے گا، لہٰذا کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن نہیں مانے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ تو پانی جب اپنی حد سے زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے، طوفان اور عذاب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا اگر انسان کے پاس آخرت کو بیچنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ طور پر مل جائے اور اس میں کوئی نیکی، بھلائی، اچھائی، انسانیت نہ موجود ہو تو وہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ گھاتک اور نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جیسے قارون کو دنیا کی بہت ساری دولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، لیکن قارون کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس آخرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کچھ بھلائی کی امید رکھنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ایک بڑی جماعت، یعنی تقریباً 40 اونٹ یا 40 جانور یا 40 انسان لگتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں صرف اٹھانے کے لیے، اتنی اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ یہ سب میں اپنے بلبوتے پہ کمایا ہوں، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ بندہ دھستا ہی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دونوں طرح کے لوگوں کی مثال دی ہے، اور یہاں پر اللہ نے اس لیے کہا دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، کیونکہ پانی کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اور پانی جب زمین پہ ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، کھیتی ایک دن کٹ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ایک بار انسان کو رنگینی دکھاتی ہے، ایک بار اپنے بہاروں میں چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب ایک بار آدمی دنیا پا جاتا ہے تو بہت غافل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ میں ہی رہتا ہے، نہ خود کو پہچان پاتا ہے، نہ سامنے والے دنیا کو پہچانتا ہے، نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ ہوائیں جدھر سے بھی آئیں، دائیں سے آئیں تو بائیں کی طرف مڑ جائے گا، بائیں سے آئے تو دائیں کی طرف مڑ جائے گا، اسی کھیتی کی طرح جو سوکھ جائے، ہوا جدھر چاہے جدھر اس کو لے کے جائے۔ تو ایسے دنیا دار انسان کو اس کی خواہشیں جدھر چاہتی ہیں جدھر لے کے جاتی ہیں، ایک دن جس طریقے سے وہ کھیتی بھی کاٹ لی جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی بھی دنیا چھین لی جاتی ہے اور اسے اسی حالت میں قبر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ پھر قبر میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھانے کے بعد کہا اے میرے بندو، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا مال، اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کی رنگینیاں ہیں، زینت ہیں، اس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ دیا تو نعمت کے طور پہ لو، اس کو اپنے لیے عذاب نہ بننے دو کہ ان کی وجہ سے تم اپنی آخرت برباد کر لو۔ ہمیشہ آخرت کو اول درجے پہ رکھو، اس کے لیے فکر مند رہو، دنیا کماؤ، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں آخرت ہونی چاہیے اور آخرت ہی کے لیے دنیا کمانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اور آپ کی سب کی دنیا کو اللہ دیندار دنیا بنائے، ہمیں دینی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے سب کے حساب کو کم کرے، آسان فرمائے، پروردگار ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔